اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مغرب کی نماز پڑھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اصل میں ہم نے جو عصر کی نماز پڑھے ہے، یہ عصر کی نماز کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مغرب کی توفیق دی۔ ایک عمل دوسرے عمل کو کھینچتا ہے، دوسرے عمل کی طرف انسان کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے انسان جو اعمال صالحہ کرتا ہے تو وہ اعمال صالحہ اس کے حق میں، اس کی اولاد کے حق میں نافع ہوتے ہیں، یعنی نفع مند ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن میں سورہ کہف میں 2 یتیم بچوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ایک دیوار تھی، ایک بستی سے گزر ہوا، اس بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دیکھا تو اس کی مرمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مرمت تم نے کیوں کی، جبکہ اس بستی والوں نے ہمیں یہاں پر ٹھہرنے نہیں دیا اور ہماری مہمان نوازی، ہماری مہمانی کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا، ہماری مہمانی سے انکار کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور یہ 2 یتیم بچوں کا، یتیم بھائیوں کا خزانہ ہے، ان کے والدین بڑے نیک ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکی، ہمارے گناہ ہم تک محدود رہیں گے؟ نہیں، یہ سرایت کرتے ہیں، یہ پہنچتے ہیں دوسری نسلوں میں پہنچتے ہیں، دوسری نسلوں میں پہنچتے ہیں۔ انسان کے اعمال، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا نا کہ من بطأ بہ عمل لم یسرع نسبہ، اپنے خاندان قریش سے کہا، کیا ہے قریش؟ ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ بیٹا فاطمہ، تیرے باپ کا نبی ہونا تیری نجات کے لیے کافی نہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو قبول کیا، ہمارے والدین کے اعمال کو قبول کیا، ان کے عمل نیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسجد میں ہماری آمد و رفت کو، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا کیا۔ تو اصل دیکھیے، ہم دنیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے تو اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ، اپنی دلکشی کے ساتھ، دل فریبی کے ساتھ انسان کے سامنے دل ربا بن کر کھڑی ہے، دل ربا بن کر کھڑی ہے، اور ایسی کھڑی ہے کہ ہر کس و ناکس اس پر فریفتہ ہونے کے لیے تیار ہے، ہر کس و ناکس اس پر فریفتہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، انعام ہے، وہ اس فانی دنیا پر فریفتہ نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں دنیا کی حقیقت پتہ ہے، انہوں نے دنیا کو پڑھا ہے، دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک دنیا کے اندر کوئی ابدی طور پر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو گھر یہ کہہ دے کہ ہم نے کبھی غم نہیں دیکھا۔ دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ غم جہاں پر ہے وہاں پر خوشی بھی ہے، جہاں پر تنگ دستی ہے وہاں پر فراخی بھی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے تو حادثات کا شکار ہوتی ہوئی آئی، دنیا کی ہر مخلوق حادثات کا شکار ہوتی ہوئی آئی ہے، اور یہ جو ہے جن لوگوں کی نگاہ کے اندر یہ حادثات ہے وہ اس فانی دنیا پر فریفتہ نہیں ہوتے۔ کل من علیہا فان، بلکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس رب کی جو باقی رہنے والا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا چالک ہے، جو پالنہار ہے، اس کی رضامندی کے حاصل کرنے پر وہ اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں۔ جنہوں نے دنیا کے حوادثات کو دیکھا ہے، حوادثات کو پڑھا ہے، لیکن آج اصل یہ ہے کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں نا، تو وہ رنگینیاں انسان کو، انسان کے ظاہر کو، انسان کے باطن کو 2 الگ الگ زاویوں سے پیش کریں۔ تنہائی میں کچھ اور ہے اور مجمع میں کچھ اور ہے، جلوت میں کچھ ہے اور خلوت میں کچھ ہے۔ تو یہ جلوت اور خلوت والا جو کھیل ہے، تو یہ کھیل ختم ہونا چاہیے، اور یہ کھیل ختم کیسے ہوگا؟
یہ کھیل ختم ہوگا جب تک انسان جلوت اور خلوت میں یکساں نہیں ہوتا، اس وقت تک کہ اس کائنات عالم میں امن قائم نہیں ہوگا، امن قائم نہیں ہوگا۔ زبان سے کتنا ہی امن و سلامتی کی بات کرو، کتنے ہی امن و سلامتی کے نعرے دو، کتنے ہی کانفرنس، کتنے ہی تقریریں، کتنے ہی اجلاس اور کتنے ہی ایڈورٹائز وغیرہ کرا لو، امن قائم نہیں ہوگا۔ امن قائم ہوگا ظاہر اور باطن کے تضاد کو ختم کرنے سے، ظاہر اور باطن کو ایک کرنے سے جو ہوگا تو دنیا کا امن اور دنیا کی سلامتی قائم ہوگی اور دنیا کا فتنہ فساد ختم ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر طرف فتنہ برپا ہے، اور یہ فتنہ جو برپا ہے تو یہ دو رنگی کی وجہ سے، ظاہر اور باطن کے تضاد کی وجہ سے، اور یہ تضاد کا جو خاتمہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ صرف یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف عبادت ہی نہیں سکھاتی ہے۔ اب اکثر و بیشتر ہمارا جو معاملہ ہے نا، تو ہم دین صرف عبادت کو سمجھتے ہیں، دین عبادت کو سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور ہم بھی بیان کرتے ہیں تو صرف عبادتوں کو بیان کرتے ہیں۔ دین معاملات کا بھی ہے، تجارت کا بھی ہے، سیاست کا بھی ہے، دین کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ہم ان تمام شعبوں کو ایک طرف رکھ دے رہے اور صرف ایک ہی شعبہ عبادت کا شعبہ، عبادت کا شعبہ، عبادت کا۔ دین کی آبیاری، دین کی آبپاشی، دین کی اشاعت جو ہے نا، وہ معاملات سے ہوئی، کائے سے ہوئی ہے؟ معاملات سے ہوئی۔ دنیا کے اندر جتنی جگہ، افریقہ عرب سے کتنے دور ہے، وہاں پر دین پہنچا، کیسے؟ معاملات کی وجہ سے پہنچا۔ ہر جگہ صحابہ جو ہے تو تلواریں اور جہاد پر نہیں نکلے، اسی جگہ پر پہنچے جہاں سے پیغام آیا کہ یہاں پر آئیے، یہاں پر ظالم حکمران ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم سے تم سسکتی ہوئی انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیم سے ان کی مدد کرو۔ تو جہاں پر ظالم و جابر تھے وہاں پر صحابہ پہنچے ہیں، ان ظالم و جابر سے انسانیت کو، خدا کی مخلوق کو آزاد کرانے کے لیے صحابہ پہنچے، اور باقی دین جو ہے تو معاملات کے ذریعے سے پہنچا۔ آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں وضاحت کے ساتھ میں، یعنی یہ میں نے کل جمعہ میں کہا کہ جس وقت تک کہ ہمارا احتسابی مزاج نہیں بنتا ہے، صبح فجر کے پہلے نیند سے اٹھا ہوں، فجر سے لے کر عشاء تک کے، بستر پر پڑے تک کے میں نے کتنی سنتوں پر عمل کیا، کتنے فرائض پر میں نے عمل کیا، کتنے نوافل میں نے ادا کیا، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جتنے زندگی کے شعبے ہیں، ان شعبے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے عمل کو چھوڑا اور کون سے عمل کو اپنایا۔ جب تک کہ ہم یہ محاسبہ نہیں کریں گے اس وقت تک کہ ہم دین کا کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ سمجھ لو یقینی طور پر۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے ہمارے درمیان میں کہ کچھ ایک نظریاتی جنگ جو ہے نا، سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے، سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے نظریاتی جنگ جو عیسائیوں نے، صلیبیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جو ذلت، جو رسوائی ان کو پہنچی تھی، اس ذلت و رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے جو نظریاتی جنگ مسلمانوں کے درمیان میں چھوڑے ہیں نا، اس کا خمیازہ آج پوری ملت اسلامیہ بھگت رہی ہے قرآن و حدیث کو چھوڑنے کی شکل میں۔ یہ نظریاتی جنگ نے جو ہے نا ہم کو قرآن و حدیث سے دور کر دیا۔ قرآن و حدیث کی بات اگر کبھی ہوتی ہے نا ہمارے پاس تو قرآن نے صاف طور پر کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ۔ آج ہمارا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بول دیے، یہ کیا بولے، یہ قرآن سے بولے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہہ رہی ہے، اسی سے بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیسا، کب اور کس وقت میں کیا کرنا ہے، یہ بتایا اللہ کے نبی۔ تو یہ نظریاتی جنگ جو ہے نا، یہ نظریاتی جنگ کا خمیازہ ہے کہ ایک طرف ناچ گانے کی فاحش محفلیں قائم ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے نا تو ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ معصوم شہید ہو رہے ہیں۔ اور یہ اس قوم کا حال ہے جس قوم کی تشبیہ اللہ کے نبی نے ایک جسم سے دی ہے کہ میری پوری امت ایک جسم کے مانند ہے۔
معتصم باللہ کا واقعہ ہے کہ اس کے پاس ایک جگہ سے خبر پہنچی ہے کہ صلیبیوں نے ایک لڑکی کو قید کر کے رکھا. قید خانے کے قریب سے ایک مسافر کا گزر ہوا. یہ اندر سے چیختی رہی کہ معتصم کیا ہے, معتصم کہاں ہے, میری عزت و آبرو پر شبخون مارا جا رہا ہے, میرے ساتھ درندگی کی جا رہی ہے اور تو اپنے محل میں بیٹھا ہے. معتصم نے قسم کھایا کہ میں اس وقت تک کہ کھانا پانی اپنے اوپر بند کرتا ہوں جب تک اس بہن کی عزت نہ بچا لوں, اس بہن کی عزت نہ بچا لوں. آج سگے بھائی کی عزت نیلام ہوتی ہے نا, جب وہ 2 گھٹ پی لیتا ہے اور جب 4 کندھوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے, اس وقت ابھی تک کہ اس نے بولا نہیں ہم کو, نہیں تو ہم کر دیتے تھے. اور 4 سال سے تو پریشان تھا بیچارہ, 5 سال سے تو پریشان تھا, بستر پر پڑا ہوا تھا, بستی چھوڑ کر بھاگا ہوا تھا. اس وقت ہماری غیرت بیدار ہوتی. پچھلے سال شب معراج کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا اپنی بستی کا. ایک بچی 14 سال کی عمر سے 22-23 سال کی عمر اس کی ہو گئی. وہ رجسٹری آفس کے اندر اس کا لگا کہ بھائی فلاں کے ساتھ میں یہ نکاح کر رہی ہے. اس وقت میسج آئے, اس بچی سے بات چیت ہوئی, ملاقات ہوئی, تو اس بچی نے جو پیغام دی ہے نا, تو وہ پیغام ہمارے لیے جو ہے نا ایک سبق ہے اور ایک افسوس کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. تو اس بچی نے یہ پیغام دی کہ میرے ماں باپ کا انتقال 14 سال کی عمر تھی میری, اس وقت ہو گیا. 14 سال سے لے کر آج 8 سال کا عرصہ گزر گیا, میں 22 سال کی ہو گئی, ابھی تک تمہاری غیرت نہیں جاگی تھی. میں نے کتنی راتیں کس بستر پر گزاری ہے. دبے الفاظ میں یہ جملے تھے اس بچی کے. کہاں ہے ہمارے پاس میں معاشرت والا دین, معاملات والا دین کہاں ہے؟ اور یہ باتیں سننے کے بعد میں جو ہے نا, تو میں حقیقت کہہ رہا ہوں, میں صاف گوئی کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ کل قیامت کے دن جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوں تو محمد رسول اللہ کا دیدار ہونا اور محمد رسول اللہ نے یہ کہنا کہ یہ میرا غلام ہے, فرشتوں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. محمد رسول اللہ کا درد ہے. ہم یہ جب یہ باتیں سنتے ہیں نا, تو یہ باتیں سننے کے بعد میں کیا بول دیے مولانا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کردار کشی سے قرآن نے منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و آبرو سے کھیلنے کے لیے منع کیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اوپر حرام ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا, حرام ہے تمہارے اوپر ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا, ایک دوسرے کی جان کا تحفظ تمہارے لیے ضروری ہے. لیکن آج ہمارے پاس میں وہ معاملہ نہیں ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ جب قرآن کو سنتے تھے کفار مکہ, مشرکین مکہ, لا تسمعوا هذا القرآن, تو وہ کہتے تھے والغوا فیہ, کیا لغو باتیں ہیں قرآن کے اندر. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سن کر مسلمان کہتا ہے, کیونکہ وہ باتیں جو قرآن و حدیث سے نکل کر آتی ہیں نا, وہ نظر سے خلاف جاتی ہیں, وہ نظریات سے خلاف جاتی ہیں. ہمارے نظریات کے خلاف اگر بات گئی تو پھر ہم اس کو مانتے ہیں. قرآن نے دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تم قرآن پڑھتے ہو جن کے دلوں میں محمد رسول اللہ کی محبت نہیں, جن کے دل میں اللہ کی وحدانیت کی معرفت نہیں, پہچان نہیں, ان کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے, منافقین کے تعلق سے, مشرکین کے تعلق سے, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن کی باتیں بیان کی جاتی ہے, محمد رسول اللہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے, جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا, جن کو مرنے کے بعد کا یقین نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا, آخرت پر جن کا یقین نہیں ہے, اپنے معاملات کو خراب کرتے چلے ہیں. ان کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے کہ ان کے اور آپ کے قرآن کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا جاتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا. وہ پردہ جو ہے نا, قوت سماعت, جسے فراست والی قوت کہا جاتا ہے, فراست سے سننا, اس فراست کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا جاتا ہے. اور وہ نفرت کرتے ہوئے جو ہے نا تو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. آج ہمارا معاملہ ہم دیکھیں کیا ہے, تو ہم کہاں پر پہنچے, کس سطح پر پہنچے ہوئے. ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کل جمعہ میں کہا ہوں, یہ اپنی بستی سے, اپن جس بستی میں چکنی میں رہ رہے نا, یہاں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر بچت گھٹ سے پیسے اٹھائی, دیور کو دی, دیور نے پیسے نہیں بھرا, پھر وہ بچت گھٹ والے پریشان کر رہے, تو پھر کیا کری,
ایک مسلم عورت سے بیاج سے پیسے لی اور وہ بچت گھٹ والوں کو دے دی۔ اب بچت گھٹ والے پریشان کیا کر رہے تھے، وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے وہ کس طریقے سے اور کہاں اور کیا کیا کر رہے ہیں، وہ ہم اس کا متبادل پیش نہیں کر رہے۔ اور کل یہ مثال بھی دیا ہوں میں نے کہ جس وقت کاشتکار کسان زمین میں دانہ بوتا ہے وہ زمین کی صفائی کرتا ہے، زمین کی صفائی کے بعد بیج جو ہے تو زمین میں بوتا ہے، اور وہ جب پودا باہر نکلتا ہے نا تو اس کے ساتھ میں گھاس پھوس بھی اگتی ہے۔ وہ گھاس پھوس کو ختم کرنے کے لیے تنناشک کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو الگ سے کاٹا جاتا ہے، اکھاڑ کر پھینکا جاتا ہے فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہم صرف فصل بونے کا کام کر رہے، فصل کے ارد گرد جو فصل کو خراب کرنے والی چیزیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوئی متبادل دنیا کے سامنے، ملت کے سامنے، امت کی ماں و بہنوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ کر رہے ہم پیش نہیں کر رہے، صرف ہم زبانوں پر دیندار بنے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں دینداری کا نام و نشان نہیں۔ اگر قرآن کے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا جائے، ہمارے اکابرین نے جو محنت کی ہے ان محنتوں کو اگر دیکھا جائے، جس وقت سلطنت عثمانیہ زوال پذیر تھی، یورپ والوں نے حملہ کیا، اس وقت علماء ہند نے، یعنی بر صغیر کے علماء نے جن کا تعلق دیوبند سے تھا، 2.25 لاکھ روپے چندہ جمع کر کے سلطنت عثمانیہ کو بھیجا تھا کہ اپنے فوجیوں کی تنخواہ کرو اور مضبوطی کے ساتھ باطل کے سامنے انہیں کھڑے کرو، یورپ کے سامنے کھڑا کرو۔ دین کے سارے شعبے جو ہے نا ہم سے کورے ہیں، ہماری دینداری جو زبانی ہے، اور یہ زبانی دینداری نے جو ہے نا تو آج ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ ہم کتنی ہی اچھی فصل بولو، وہ فصل کا فائدہ ہمیں نہیں ملنا ہے، اس فصل کے ساتھ میں جو ہے نا اس فصل کو نقصان پہنچانے والے گھاس پھوس اگ رہے ہیں۔ ان گھاس پھوس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس میں کوئی پروگرام نہیں۔ ابھی عید میلاد النبی 15-20 دن، 1 مہینہ ہوا گزرا، اس عید میلاد النبی میں یہ پروگرام بنے کہ آئندہ سال کرائے سے ڈی جے لانے کا نہیں، بولے نیا ہی خرید کر لے کر آ جائیں گے، ہم نیا لے کر آ جائیں گے۔ پچھلے سندل کے اندر یہ پروگرام بنا کہ بولے بھائی کہا، بولے بار بار کرائے کے ڈھول لانے کا، بولے نگارے خرید لیں گے اپن۔ اور یہ کس وجہ سے؟ ہم متبادل پیش نہیں کر رہے ہیں۔ اور متبادل پیش کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا تو اس پر نظریاتی طور پر سکے اور مہر لگا دیے جاتے، نظریاتی طور پر سکے اور مہر لگا دیے جاتے۔ ہم کو اس سے بچنا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حامل ہیں، آپ کے دین کے داعی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو داعی بنایا ہے۔ اس داعیانہ صفت کو اگر ہم نے باقی رکھا تو ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہے گا۔ اگر اس داعیانہ صفات کو ہم نے اگر چھوڑ دیا تو یہ بات آج کہہ رہا ہوں میں، جتنا ارتداد اس ملک میں نہیں ہوا، اس سے زیادہ ارتداد تیزی کے ساتھ عربوں میں پھیلا ہوا ہے۔ سیریا جو تباہ و برباد ہوا، سیریا، اسی طریقے سے عراق جو برباد ہوا، اسی طریقے سے لیبیا جو برباد ہوا، اور فلسطین سے جو لوگ نکلے ہیں یہ باہر کسی ملک میں جا کر شرناردھی بنے، ریفیوجی کیمپ میں رہنے لگے، تو وہاں پر جا کر انہوں نے عیسائیت کو، کہیں پر بدھزم کو اور کہیں پر دہریت کو اپنا کر مرتد ہو چکے یہ لوگ، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ ہماری بے شعوری ذمہ دار ہے اس بات۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک بچی کی حفاظت کے لیے بادشاہ وقت قسم کھا رہا کہ میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گا، اور دوسری طرف حرمین کی وہ مقدس سرزمین جہاں پر وحی کا نزول ہوا، وہاں پر ننگے ناچ گانے کی محفلیں سجی ہوئی ہے، اور ایک طرف قتل و غارت گری کا بازار، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ میں بار بار کہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی زبان پر، اماموں کی زبان پر جو ہمارے آمیرانہ ظالمانہ جابرانہ جو تالے لگے ہوئے ہیں،
آج اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایک مختصر سی دعا حرم مقدس کے اندر فلسطین کے حق میں ہوئی ہے پورے 1 مہینے کے اندر۔ ایک دور تھا آج سے 10 سال پہلے کہ جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے نا، تو اس میں ہم سنتے ہوں گے فجر میں اللہم اہلکہم الیہود والنصارى والمشرکین۔ میں 2018 میں 2019 میں 2022 میں نے ایک بھی قنوت نازلہ کے اندر یہودیوں کی ہلاکت کا یہ جملہ نہیں سنا، کیونکہ وہ امام جو ہے تو وہ حکومت کے ماتحت ہے۔ اگر آگے بڑھا کہ پھر اپنے جان سے، اپنی نوکری سے، اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ہمارا بھی یہی حال بنا ہوگا، ہمارا بھی یہی حال بنا ہوگا۔ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، غنیمت ہے، یہ چند ایام ہے، چند سال ہے۔ ہمارے یہاں کے بھی حالات سیم ویسے ہی بنتے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہمارے یہاں کے اور وہاں کے حالات میں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی ظالمانہ جابرانہ قانون نافذ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں دینی معاملات، دینی معاشرت، دینی تجارت، دینی سیاست، دینی شعور کیسے پیدا کروں، اس بات کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہم کوشش کیسے؟ گھر بیٹھ کر، نکڑوں پر بیٹھ کر، چوکوں میں بیٹھ کر، کھیتوں میں، کھلیانوں میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ مسجد کے ماحول میں رہ کر، مدارس کے ماحول میں رہ کر، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ہم دین کو سیکھیں، دین کو سیکھیں، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے ایک ایک بچے کو مدرسے میں اس نیت سے بھیجے کہ یہ بچہ کل میرے خاندان کے اندر دین کی، شریعت کی حفاظت کا ذمہ دار بن کر آئیں گا، اور دین کی، شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس سے لے گا۔ اس نیت سے بھیجے۔ اور عمر بہت ہو گئی، معاملات ابھی تک کے پتہ نہیں کہ کس طریقے سے معاملات کی جائے، تجارتیں کس طریقے سے کی جائے، تو اس کے لیے علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں۔ اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور یہ راستہ نکلا ہے۔ ہم اس راستے میں جائے، سیکھیں، اور اپنے گھروں کے اندر لازم پکڑے، فضائل اعمال کی تعلیم کو لازم پکڑے، حکایت صحابہ کی تعلیم کو لازم پکڑے، فضائل صدقات کی تعلیم کو لازم پکڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب ہمارے پاس میں رکھے، اور ایک کتاب میں کہتا ہوں دعوت تاریخ و عظیمت، یہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو بھی لازم پکڑے، اس کی تعلیم ہم اپنے گھروں میں کرائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ہم اپنے گھر میں پڑھائیں۔ امام عدل، امام حریت حضرت فاروق اعظم کی تاریخ ہم پڑھائیں اپنے گھروں میں۔ ہم بنائیں، نصاب بنائیں اپنے گھر کا، اپنے گھر کا نصاب بنائیں۔ گھروں کی تعلیم کے لیے فضائل اعمال، فضائل صدقات اور حکایت صحابہ سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ عام عوام کو پڑھنے کے لیے فضائل اعمال سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے تعلیم کے لیے۔ جن کی رسائی افہام و تفہیم تک نہیں ہوتی ہے ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس میں حضرت شیخ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ایک تبلیغی نصاب لکھا ہے۔